العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ صلوات پر محمد گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم نادف حسین مرچنٹ، مرحوم حسین علی علاؤ الدین بھوجانی، مرحومہ فاطمہ بہن چھگن بھائی، مرحوم محمد علی جوسف بھائی وکیل، مرحوم زہرہ بنت غلام حسین بھائی کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد صلوات پڑھیے محمد حضرات گرامی قدر، جو گفتگو چل رہی ہے اور آج 5ویں مجلس ہے، اس کے بعد 5 مجلسیں اور آپ کی خدمت میں رہیں گی۔ میں مجھے تمام مجالس میں مجھے اپنی کم علمی کا پوری طور سے احساس ہے، بس جو بہرحال مطالعہ مختصر سا ہے، میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ امام نے خود اپنے جو کمالات اور فضائل اور اپنے گھر کے فضائل بیان کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تجزیہ اور تحلیل کے ساتھ۔ لہٰذا اس میں امام حسین علیہ السلام کے وصایا اقوال اور خطبات، اب میں تھوڑا سا تیز چلوں گا چونکہ یہاں تک میں 2 قول میں ہی 5 مجلس ہو گئی ہے۔ مجھے مولا کا خود ایک پورا رجز پیش کرنا ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے رجز پڑھا ہے، اور جس رجز میں انہوں نے اپنی تعریف کی ہے، مگر آج نہیں، وہ آخر تک جائے گا، اور اس کے بعد چوتھے امام کے خطبے کے چند جملے پڑھنے ہیں، لہٰذا وہ بقیہ کی 5 مجلسیں اس کے لیے ہیں۔ آج جو کل گفتگو رہ گئی تھی اسے آج ہم کمپلیٹ کریں گے، چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا جب ایک مجلس ہوتی ہے تو آدمی مختصر سی بات پڑھ کے ختم کر دیتا ہے، جب عشرہ ہے تو بالکل پھیلا کے اس کے تمام جوانب تمام گوشوں پر گفتگو ہوتی ہے۔ کل گفتگو یہاں پر چلی تھی کہ امام حسین نے کہا، قبر رسول پر کھڑے ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم ان ھذا قبر نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہاں تک بات چلی تھی، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے معروف پسند ہے، یعنی نیکی پسند ہے، اور برائی پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کل گفتگو مکمل ہو گئی تھی کہ تجھے پتہ ہے کہ مجھے نیکی پسند ہے، برائی نہیں پسند ہے۔ ہمارا کام یہ ہے ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ آپ غور کریں، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ امام حسین کو نیکی پسند ہے، یہاں تک بات آ گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ نیکی ہے کیا؟ انسان نیک کب بنتا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان نیک بن جائے؟
یہ امام کہہ رہے ہیں نا مجھے نیکی پسند ہے، اور کس کو نیکی پسند نہیں ہے؟ آپ میں سے جتنے بھی افراد ہیں، ہر آدمی، یہ الگ بات ہے برائی کرتا ہے لیکن وہ برائی سے نفرت ہے۔ نیکی کس کو پسند نہیں؟ ہر آدمی کو نیکی پسند ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں، نیک بن جاؤں۔ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان نیک بنتا ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ تو 4-5-10 منٹ سنیے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ دیکھیے اب تمہید نہیں ہے، ڈائریکٹ مجلس شروع ہو رہی ہے، ایک مجلس تھوڑی ہے، تمہید پہلی دن ہو گئی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے نا، امام فرماتے ہیں مجھے نیکی پسند ہے، تو وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو کرنے سے انسان نیک ہو جائے گا؟ نماز پڑھنے سے انسان نیک ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے انسان نیک ہو جائے گا، حج کرنے سے انسان نیک ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے سے انسان نیک ہو جائے گا، قوم جہاد، کیا کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پر انسان نیک ہو جائے گا؟ مجلسوں میں آتا ہے انسان تو نیک ہو جائے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کوئی ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ یہ کر لو تو نیک بن جاؤ گے؟ توجہ کریں گے، کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ جی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے ایک عمل بتایا ہے نیک بننے کا، سننا نہیں چاہیں گے؟ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، توجہ کریں گے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے ایک عمل کہ تم نیک کب بنو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیک نہیں بن سکتے، لن تنالوا البر، تم کبھی بھی نیک نہیں بن سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک خدا کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تب تک تم نیک، توجہ کریں گے میں جو باتیں پہنچانا چاہتا ہوں، جب تک تب تک، تو یہ قرآن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیں قرآن میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے تم نیک نہیں بن سکتے۔ کب تک نیک نہیں بن سکتے؟ جب تک خدا کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کرو۔ جب اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو گے تب خدا کہے گا اب میں تمہیں نیک شمار کر رہا ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ پسندیدہ چیز جب قربان کرو گے، قرآن کیا چاہتا ہے کہ خدا کی راہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز ہمارے ہاں ان یوز ہے وہ ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔ یار یہ کپڑا پہننے والا نہیں ہے، شرٹ چھوٹی ہے، کسی کو دے دو۔ اب یہ پینٹ پہننے والا نہیں ہے، کسی کو دے دو۔ یہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے، کسی کو دے دو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب تم نیک نہیں ہو۔ اگر نیک ہوتے تو اپنی پسندیدہ چیز کسی کو دیتے، اپنی قیمتی چیز کسی کو دیتے۔ اچھا آپ بتائیں، آپ نے نماز پڑھی، توجہ کریں گے، پہلی مجلس ذہن میں رہے، میں بتا رہا ہوں، آپ نے نماز پڑھی، کیا چیز کسی کو دی؟ کچھ دیا؟ روزہ رکھا، کیا دیا؟ آپ بتائیں، کوئی ایسی عبادت بتائیے کہ جس میں پسندیدہ چیز دی جا رہی ہو۔ آپ غور کریں، ایک شعر پڑھ کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہوں، اشک بھائی، کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ سارا جہاں، کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اپنی جو چیز تمہیں پسند ہے وہ خدا کی راہ میں قربان کرو تو تم نیک بن جاؤ گے۔ کربلا والوں نے کیا کیا؟ ایک چیز بھی بچائی، اولاد لوگوں کو پسند ہوتی ہے، قربان کر دیا، مال پسند ہوتا ہے، قربان کر دیا۔ حسین نے کچھ نہیں بچایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی معراج کا نام حسین ہے۔ توجہ کرتے جائیں، توجہ کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی معراج کا نام، توجہ کریں گے بھائی، نیکیوں کی معراج کا نام حسین ہے۔ تو اب اگر حسین پہ کچھ قربان کیا جائے تو یہ بھی نیکی ہوگی۔ قسم خدا کی، ایک مجلس کو ہٹا دیجئے تو مجھے کہیں نہیں ملا کہ کوئی کسی عبادت میں مال کو لٹا رہا ہو، وقت صرف کر رہا ہو، اولاد لٹا رہا ہو، لیکن یہ حسین ہے کہ جہاں پر 1400 سال کی تاریخ میں نے دیکھا کہ مال بھی لٹایا گیا ہے، اولاد بھی لٹائی گئی ہے، پسندیدہ چیز ہے،
اب عزیزان گرامی خدا کیا کہہ رہا ہے، اگر نیک بننا ہے تو میری بارگاہ میں پسندیدہ چیز لے کر آؤ، پسندیدہ چیز لے کر آؤ۔ اب جب ہم اچھا تبرک بانٹیں تو کوئی یہ نہ کہے یہ کیوں بانٹ دیا، یہ بھی بانٹ سکتے تھے۔ نہیں، غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اگر نیک بننا ہے تو اچھی چیز قربان کرو۔ سارے مل کے بولیں آپ غور کر رہے ہیں؟ آج گھوم پھر کے سارا مسئلہ عزاداری، سارا مسئلہ ماتم، سارا مسئلہ مجلس، آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کم ہو جائے، یہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اصل میں مشکل یہ ہے نا، ہم نے اب تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ مجلس ہے کیا، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ماتم ہے کیا، یہ کریا، یہ پرسا، یہ آقا کی عزاداری، اس کو اب تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو عزاداری تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو عزاداری ہوگی۔ میں نے گوانڈی کی کسی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، شاید نیٹ پہ ہو تو کسی نے سنا بھی ہو، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے دل میں غلط فہمی پال کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکال لے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی یہ چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ سنتا ہوں، دیکھیں میں تو کہوں گا، ممبر پہ ہوں، آپ نے اگر بٹھایا ہے تو سننا پڑے گا، سنتا ہوں ارے وہ فلاں جگہ کا جلوس نہیں ہو رہا تھا میں نے کروا دیا، وہ مجلس نہیں ہو رہی تھی میں نے، وہ تو رک گئی تھی میں نے کروا دی۔ آپ کی ویلو کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ امام اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ فرش ازا لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا وارث پردہ غیب میں بیٹھا ہوا۔ خیر میں موضوع چینج نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا مجھے نیکی پسند ہے، نیکی کرو، جو قربان کر سکتے ہو حسین کے نام پہ قربان کر دو، جو قربان کر سکتے ہو، مگر اچھا اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ حسین جانتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا نا آپ کے پاس کیا ہے، لیکن جس نے دیا ہے اسے تو پتا ہے نا کہ ہم نے کیا دیا ہے۔ میں نے بہت پہلے 15-16 سال پہلے یا اور شاید پہلے اشق بھائی قطع کہا تھا، تقریباً 2003-4 کا یہ ہوگا قطع، بہت اس میں کچھ ہے نہیں، وہ خالی ایک بات ہے عقیدے کا ہے بس، باقی اس میں کوئی شاعری نہیں ہے، چونکہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، اشق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف بہت پہلے کا ہے اور بس ایک عقیدت ہے، عقیدہ ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے کہ یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، دیتے ہیں نا تو بتائیے گا، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں۔ اشق بھائی بہت پرانا قطع ہے، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ محمد۔ اب سنیے امام نے کیا فرمایا، احب المعروف و انکرا المنکر، اس کے بعد عجیب جملے ہیں مولا کے، وَأَسْأَلُكَ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے ذو الجلال اے اکرام اے سب سے کریم، تیری بارگاہ میں یہ حسین دست بدعا ہے، کس کے صدقے میں گھنٹوں پڑھا جائے تو کم ہے، کیا لفظ کہی ہے، تیری بارگاہ میں یہ حسین دست بدعا ہے، پروردگار بحق القبر ومن فیہ، پروردگار تجھے اس قبر کا واسطہ اور اس قبر میں جو ہے اس کا واسطہ۔ نہیں توجہ کرے، امام کیا فرماتے ہیں، وَبِحَقِّ الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ، اس قبر کا واسطہ، اے مولا اگر قبر کی کوئی ویلو نہیں ہے تو قبر کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟
نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مدینے میں امام حسین 28 رجب سے پہلے اور رسول کی قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ بن کا کہہ رہے تجھے اس قبر کا واسطہ پتا چلا، ان قبروں کی ویلو ہے، اس قبروں کی حیثیت ہے۔ اب ہم سے نہ کرنا کہ قبروں پہ جا کے کیوں کھڑے ہو، پہلے آقا حسین سے کہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر کا واسطہ اور جو قبر میں ہے اس کا واسطہ۔ نہیں توجہ کریں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ قبر کا واسطہ، تجھے اس قبر کا واسطہ اور جو قبر میں ہے اس کا واسطہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں رسول اللہ ہیں، یعنی آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں نا قبر کا واسطہ، قبر کی کوئی ویلو ہے تب تو اس کا واسطہ خدا کی نگاہ میں ویلو ہے، تب تو اس کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ واسطہ کس کا دیا جاتا ہے؟ معمولی آدمی کا واسطہ نہیں دیا جاتا ہے، واسطہ ہمیشہ اس کا دیا جاتا ہے جو بہت قریب ہو۔ امام کہہ رہے ہیں اس قبر کا واسطہ اور جو قبر میں ہے اس کا واسطہ، دو الگ الگ لفظ ہیں۔ قبر کا بھی واسطہ دیا اللہ کو اور جو قبر کے اندر ہے اس کا واسطہ۔ اب میں آپ سے انصاف سے کہوں گا، اے بھیا جلدی بیٹھو، جو قبر میں ہے اگر اس کا واسطہ دے کر حسین دعا کرے تو خدا قبول کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم رسول کی قبر پہ جا کے، علی کی قبر پہ جا کے، حسین کی قبر پہ جا کے دعا کریں تو خدا قبول کرے گا۔ یہ بدعت نہیں ہے، حسین کی بنائی ہوئی سنت ہے۔ توجہ کریں صاحب، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ آقا حسین کی سنت ہے۔ اگر تم دعا نہیں کرتے ہو تو تم سوچو کہ تم نے مس کیا کیا ہے۔ یہ آقا حسین قبر میں، رسول اللہ کی قبر میں کھڑے ہو کر ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اس قبر کا واسطہ اور صاحب قبر کا واسطہ۔ آگے چلتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، جلدی جلدی۔ اس قبر کا واسطہ اور صاحب قبر کا واسطہ، تو مجھ سے راضی رہنا، میں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں ایک ایک فعل سے راضی رہنا، اور تیرے نبی بھی مجھے یقین ہے کہ میرے فعل سے راضی رہے گا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ امام کیا کرے؟ سوال اس کے بعد آگے چلوں۔ امام کی دعا قبول ہوئی یا رد؟ پوری دنیا میں بغیر کسی مسلک کے، کوئی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کون ہے جو کہہ دے کہ حسین کی دعا رد ہو گئی؟ اور نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تم مجھ سے راضی رہنا۔ میں نکل رہا ہوں نا، یہ 28 رجب سے نکلتے وقت کی دعا ہے نا، مجھ سے راضی رہنا۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا مدینے سے لے کے کربلا تک پورا قیام خدا کی رضایت ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ، خدا کی رضایت ہے۔ اب جب خدا کی رضایت ہے تو پھر ان لوگوں کو آگے بڑھ کے کیسے وہ لوگ توجہ کریں گے؟ وہ کیسے کچھ لوگ ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ امام حسین کو جبکہ قرآن کہہ رہا تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، حسین کو پتا تھا تو جان بوجھ کے ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ بھائی توجہ کریں گے بھائی، دعا چاہوں گا بھائی، کیوں ہلاکت میں ڈالا جبکہ پتا تھا کہ شہید ہو جائیں گے؟ تو حسین پر اعتراض سے پہلے جا کے پیغمبر پہ اعتراض کرو کہ لوگوں کو بدر میں کیوں لے گئے، لوگوں کو احد میں کیوں لے گئے، لوگوں کو خندق میں کیوں لے گئے، لوگوں کو خیبر میں کیوں لے گئے، جبکہ پتا ہے جنگ میں جائیں گے تو کچھ لوگ مریں گے۔ اگر توجہ، اگر شہدائے کربلا کے قتل کے ذمہ دار حسین ہے تو شہدائے احد کے قتل کے ذمہ دار رسول ہے، شہدائے بدر کے قتل کے ذمہ دار رسول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے جہاد واجب کیا ہے۔ جہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ میدان میں جاؤ، قتل ہو جاؤ۔ گھروں میں بیٹھنے والا مجاہد کی ویلو نہیں سمجھے گا۔ صلوات بآواز بلند۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ ایک لفظ میں سمجھاؤں، ایک لفظ میں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں،
حدیث مصائب کی ہے، اس میں ایک لفظ فضائل جہاد کیا ہے سنیے. یقین جانے شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہو یہ خدا کا کرم ہے، تو شیعہ بنے رہنا. نہیں غور ہی نہیں کر رہے ہیں. شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہو نا تو شیعہ بنے رہنا. بہت سے لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر سے کسی نام سے کسی نام سے کسی نام سے آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ امام نے فرمایا ہے کہ آخری دور میں گھر سے، یہ حدیث ہے کیا کروں، آخری دور میں انسان گھر سے نکلے گا تو صاحب ایمان ہوگا، واپس آئے گا تو بے ایمان ہو چکا ہوگا. لہذا ذمہ داری ہے ایمان کو بچائے رکھو، شیعت پر گامزن رہو، ڈٹے رہو. سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک لمحے کے لیے بھی عقائد سے اور عقیدے سے کمپرومائز مت کرنا. کوئی بھی ہو، لباس میں ہو یا بغیر لباس کے ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہم اتنا کہیں گے خالی یہ دیکھنا کہ آپ کو جو شیعت کے مقدسات ہے ان سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے. توجہ کریں صاحب. آپ غور کریں، مقدسات سے شیعت بہت بڑی چیز ہے. کہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ سب کو میسر نہیں ہوتی. میں ایک لفظ جہاد کہہ کے ورنہ موضوع سے میں دوسری طرف چلے جاؤں گا، اپنے موضوع پہ رہوں. جہاد امام صادق فرماتے ہیں اچھا ایک بات اور کہوں، اب کچھ حدیثیں ہمارے ہاں بھی گڑی جانے رہیں گی، یہ آپ کو بتا دیں کہ صاحب یہ بھی تو امام صادق نے فرمایا ہے. تو مولا نے دیکھے، مولا کو پتا تھا کہ آخر میں ہونے والا کیا ہے، لہٰذا مولا نے کیا کہا، ہماری حدیث کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا، اگر قرآن سے ملے تو وہ ہماری ہے اور قرآن سے نہ ملے تو دیوار پہ مار دینا. آپ غور کر رہے ہیں. لہٰذا جو بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی یہ میں اسے قرآن کے آئینے میں دیکھنا. جب قرآن نے، توجہ کریں، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہے، ظالمین پہ لعنت ہے، یہ قرآن کی لفظیں ہیں نا، میری لفظیں نہیں ہے، کہ جھوٹے پر لعنت ہے، ظالمین پہ لعنت ہے. یہ دو لفظیں قرآن کی ہے نا، کہ جھوٹے پر بھی قرآن نے لعنت کی ہے، ظالمین نے. اب اگر کوئی کہے کہ امام نے فلاں جھوٹے کو اپنے کلیجے سے لگا لیا یا فلاں ظالم کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، تو اسے قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے. قرآن اگر لعنت کر رہا ہے تو امام کلیجے سے نہیں لگا سکتے. یہ حدیث جھوٹی ہے. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب غور کریں، آپ دیکھیں نا، اگر قرآن کسی پہ لعنت کرے اور امام کہیں کہ نہیں میں نے اس کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، ہو ہی نہیں سکتا. امام قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. امام کی حدیث، امام کا قول قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا. جن لوگوں سے قرآن، اب اس پہ بس وہ جہاد سن لیجئے. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفس المحموم لظلم التسبیح وہمہ لنا عبادہ وکتمان سرنا جہاد فی سبیلہ ثم قال ابا عبداللہ علیہ السلام یجب ان یکتب ھذا الحدیث فی الذھب. سنیے گا، پورا ترجمہ نہیں کریں گے، صرف جو مجھے جہاد سمجھانا تھا. مولا کیا فرماتے ہیں، پوری آزادی سے میں مجلس پڑھوں گا، جو مجھے پڑھنا ہے وہ پڑھوں گا، لیکن ایک لفظ بھی حدیث اور روایت اور آیت سے ہٹ کے نہیں پڑھوں گا. ممبر سے اترتے ہی جسے چاہیے حوالہ، جس لفظ کا چاہیے مجھ سے حوالہ لے لے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں جو میں پڑھوں گا حوالہ میں دوں گا، میرے غیر سے حوالہ مت مانگیے گا. ہوتا کیا ہے، اب یار ایک صاحب یہ پڑھ کے چلے گئے، یہ کہاں سے؟ بھائی اس بیچارے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہے مجھ سے حوالہ لے لو، اس سے آپ حوالہ نہیں مانگ رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، دوسرے سے کیوں؟ میں پڑھ رہا ہوں نا، میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے درمیان نیا تو نہیں ہوں. 50% افراد ایسے ہیں جنہیں میں نام سے جانتا ہوں. اس میں 50% افراد وہ ہوں گے جن کے پاس میرا نمبر ہے. کبھی بھی آپ یہاں اگر اتفاق سے کسی وجہ سے نہیں پوچھ سکتے، ٹیلی فون کر لیں، بھائی آپ نے یہ روایت پڑھی تھی، کہاں سے پڑھی تھی؟ سنیے امام فرماتے ہیں نفس المحموم، آپ تو بہت آسان ہے، گوگل کر لو، جتنی دیر میں ہم ترجمہ کریں اتنی دیر میں گوگل کر لو، نہ ملے تو کہہ دینا یار گوگل پہ تو نہیں ملی. آپ غور کر رہے ہیں، نفس المحموم، اے بیٹا ذرا اس کو دیکھ لو، نفس المحموم لظلم التسبیح وہمہ لنا عبادہ
وَكِتْمَانُ سِرْنَا جہاد فی سبیلہ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام یجب ان یکتب هذا الحدیث فی الذهب. مولا فرماتے ہیں نفس المحموم للظلم من التسبیح، ہم پر جو ظلم ہوا ہے نا اس میں اپنے نفس کو رنجیدہ کرنے کا نام تسبیح ہے. عزاداری سمجھیں. وَهَمَّهُ لَنَا عبادہ، اور ہم پر رونے کا نام عبادت ہے. جو اصل جملہ ہے جہاد، وَكِتْمَانُ سِرْنَا جہاد فی سبیلہ، اور ہمارے راز کی حفاظت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں ہمارے راز کی حفاظت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے. جسے چاہیے سرچ کر کے دیکھ لے. ہمارے راز کی حفاظت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے. اور راوی نے پوچھا یہ مولا آپ کے راز کیا ہے جس کی حفاظت کرنا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے فضائل ہمارے راز ہیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے فضائل ہمارے راز ہیں. پتہ چلا فضائل پڑھنا بھی جہاد ہے، فضائل سننا بھی جہاد ہے. اب اگر کوئی فضائل سے روکے تو سمجھنا وہ فضائل سے نہیں جہاد سے روک رہا ہے. نہیں جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں. جہاد کمزور نہیں کرتا ہے. نہیں اور آگے بڑھوں. جہاد ڈرپوک نہیں کرتا ہے، دلیر کرتا ہے. تو جملہ پلٹو، فضائل ڈرپوک نہیں پڑھتا ہے، دلیر پڑھتا ہے. فضائل ڈرپوک نہیں سنتے ہیں، دلیر سنتے ہیں. صلوات بآواز. اچھا ایک لفظ اپنی دلیل کے طور پہ کہوں. اب عجیب بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. جناب میثم تمار نام سنا ہے سب نے؟ شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ دنیا کا کوئی آدمی مجھے بتائے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جناب میثم تمار شہید نہیں ہے. آپ کا کیا ہے نظریہ اس معاملے میں؟ سارے کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ ہاں دار پہ لٹکایا گیا تھا. جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے تو پھر کیسے شہید ہیں؟ نہیں آپ غور کر نہیں کر رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں نا یہ دار پر گئے کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ کٹ جائے پیر کٹ جائے فضائل پڑھتے رہیں گے اور سب کہہ رہے ہیں میثم شہید ہے، میثم شہید ہے. کہہ دو کہ کیا ضرورت ہے، جان بچا لو، علی کے فضائل نہ پڑھو ورنہ شہید ہو جاؤ گے. آپ غور کر رہے ہیں یا یہ کہہ دو ہلاک ہو گئے؟ سب یہ کہہ رہے ہیں میثم شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ دار پہ جا کے علی کے فضائل پڑھتے ہوئے پتہ چلا شہادت ہے نا. اب سمجھ میں آئی چھٹے امام کی حدیث. ہمارے راز کی حفاظت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے. جناب میثم نے ایک معیار بھی دیا کہ اگر بعد کے زمانے میں جنگیں نہ ہوں تو اب ہم شہادت کا درجہ کیسے حاصل کریں گے؟ کہ فضائل علی پڑھتے رہو، مار دیے جاؤ گے، شہید کہلاؤ گے. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. فضائل اہل بیت بیان کرو. چھپایا گیا ہے بہت فضائل کو. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عام کریں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان بچوں کو پتہ ہی کیسے چلے گا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. آپ غور کریں یہ جو بچے ہیں نا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہیں کیا. آئیے میں اب روایت سناتا ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ فضائل امام بزبان امام. روایت سنیے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
جب مولا مدینہ سے نکل گئے، اب مولا سے یہ جو جملے ہیں، مولا سے ایک کوفی راستے میں ملا تو اس نے کہا کہ مولا سے سلام دعا ہوا، تو اس نے کہا مولا آپ کو کوفے کے حالات کا پتہ ہے؟ اس نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ توجہ بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کو پتہ ہے کوفے کے حالات کا؟ اب امام نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ سنیے۔ سوال کیا تھا؟ یہ سوال لکھا نہیں ہے لیکن سوال یہی ہوگا جو جواب بتا رہا ہے، کبھی کبھی جواب بتا دیتا ہے کہ سوال کیا ہے۔ آپ غور کریں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جواب بتا دے۔ اب مثلا میں کہوں میرا نام امید ہے، مثلا یہ بلانے کا ہی نام ہے لیکن اب یہی نام چل رہا ہے، تو اس کا مطلب سوال یہ ہوا ہے کہ کسی نے میرا نام پوچھا تھا۔ آپ غور کریں، تبھی تو میں نے یہ جواب دیا۔ یا ایک آدمی کہے میں 7th میں پڑھ رہا ہوں، ایک لڑکا کہے میں 7th میں، اور اتنا ہی اس ویڈیو میں آئے، ویڈیو اتنی آئے کہ ایک لڑکا کہہ رہا ہے میں 7th میں پڑھتا ہوں، تو آدمی سمجھ لے گا قرینے سے کہ اس سے پوچھا گیا تھا بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہو۔ ہاں یہی ہے نا۔ تو اب امام کا جواب بتا رہا ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ کو کوفے کے حالات پتہ ہیں؟ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیے امام کو جملہ، اما واللہ لو لقیتک بالمدینہ لأریتک آثار جبرائیل فی دارنا ونزولہ بالوحی علی جدی۔ اے کاش، خدا کی قسم، امام فرماتے ہیں اے کاش خدا کی قسم تو مجھ سے مدینے میں ملتا۔ بھائی توجہ کریں، آقا کا جملہ ہے، دلوں میں اتار لینا۔ کیا کہا؟ اے کاش خدا کی قسم تو اگر مجھ سے مدینے میں ملتا، لأریتک آثار جبرائیل، تو میں تجھے بتاتا کہ میرے گھر جبرائیل کدھر سے آتے تھے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لرأیتک، میں تجھے دکھاتا، آثار جبرائیل فی دارنا، کہ جبریل میرے گھر میں کدھر سے آتے تھے، ونزول بالوحی علی جدی، اور میرے نانا پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ میں تجھے اگر تم مدینے میں ملتا نا تو میں تجھے بتاتا کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی اور جبریل میرے گھر میں کیسے اور کدھر سے آتے تھے۔ آپ غور کریں، فی دارنا، ہمارے گھر میں، یہ لفظ ہے جبریل کے آنے کی جگہ کہاں ہے، کیسے آتے تھے جبریل، یہ میں تجھے بتاتا اگر تو مجھے ملتا۔ یہ جملہ بہرحال اس کے آگے، لیکن جو اصل جملہ مجھے پڑھنا ہے، پھر مولا فرماتے یا اہل الکوفہ، اے میرے کوفے والے بھائی، یا اے میرے کوفے کے بھائی، کیا جملہ ہے، من عندنا مستقل علم افعلموا وجہلنا۔ اے میرے کوفے والے بھائی، دنیا کو میرے گھرانے نے علم سے سیراب کیا ہے، تو اب بتا کہ میں عالم ہوں کہ جاہل ہوں اس واقعے سے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے، سوال یہی ہے نا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کو میرے گھرانے نے دولت علم بانٹی ہے، دنیا میرے گھرانے سے علم کی دولت سے سیراب ہوئی ہے۔ کیا مجھے علم نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہاں تھوڑی دیر رکنا چاہوں گا، صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ پہلی مجلس میں نے علم امام پڑھا تھا، آپ حضرات جو موجود تھے ان کے سامنے تھا، پہلی مجلس میں علم امام میں نے پڑھا تھا۔ امام کا علم کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس میں ایک جملہ کہا تھا، دیوار ان کے علم کے لیے حائل نہیں ہے، زمانہ ان کے علم کے لیے حائل نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، وقت کوئی چیز ان کے علم کے سامنے حائل نہیں ہے، وہ جیسے ابھی دیکھتے ہیں ویسے ہی بعد میں دیکھتے ہیں۔ آپ غور، یہ حدیث ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ہمارے لیے ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے پیچھے نماز میں شرارتیں کر رہے تھے۔ آج بچے شرارتیں کرتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت کے بوڑھے شرارتیں کرتے تھے۔
یہ روایت ہے بھائی کہ تو رسول اللہ نے نماز ختم کرنے کے بعد کہا ہاں بڑے بڑے شرارتی بوڑھے گزرے ہیں، نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اپنا ایک جملہ نہیں پڑھوں گا، سارے جملے روایات اور احادیث کی. بوڑھے شرارت کرتے تھے، اور اگر بوڑھے شریر نہ ہوتے تو خدا کبھی نہ کہتا غدیر میں کہ شر سے بچاؤں گا. آپ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. غدیر میں بچے نہیں تھے، توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. غدیر میں بچے تھے ہی نہیں نا، یا غدیر میں بچے تھے؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، اس کا مطلب کچھ شریر تھے نا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ. آپ نے غور فرمایا؟ تو کچھ لوگوں نے شرارت کی، پیغمبر نے نماز تمام کی اور نماز تمام کرنے کے بعد کہا یہ کیا تم لوگ کر رہے تھے؟ تمہاری ابھی پرانی بتوں والی عادت گئی نہیں؟ مسجد میں ہے مسلمان، یہ تمہاری پرانی عادتیں گئی نہیں؟ یہ تو کہا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا ہم کیا کر رہے تھے پیچھے؟ رسول تو آگے نماز پڑھا رہے تھے نا. اب آئیے آپ کا جو پیش نماز ہے اسے پیچھے آخری سب میں کیا ہو رہا ہے بیچارے کو کیا پتا؟ کوئی آواز آئے گی تو بعد میں پوچھے گا بھائی کیسی آواز تھی، باقی تو اس بیچارے کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں یہاں رسول اللہ نے کہا تم لوگ شرارت کر رہے تھے، کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اب وہ کیا کر رہے تھے وہ لکھا نہیں ہے، لہٰذا میں پڑھوں گا نہیں. کیا کہا کیوں ایسا؟ وہ کہا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ تو رسول اللہ نے کہا سنو، ہم جیسا آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یہ رسول کا جملہ ہے، ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی ہماری نگاہ پیچھے بھی دیکھتی ہے. اس کا بظاہر تو مفہوم بس یہ نکلتا ہے کہ ہم جیسے آگے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. لیکن اگر مجھ جیسا طالب علم اس کا ترجمہ کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ہم جس طریقے سے مستقبل دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ماضی بھی دیکھتے ہیں. نہیں توجہ کی آپ نے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. اچھا یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ، سب محمد کا یہی کمال ہے. تو میں علم آپ کی خدمت میں ایک جملہ پڑھ کے میں بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ ان کا علم کیا ہے، کسے کہتے ہیں ان کا علم. صلوات پڑھیں تو میں آپ کی خدمت میں. ایک مجلس میں رسول اللہ کا علم پڑھ چکا ہوں، یاد آیا آپ کو؟ پڑھ چکا ہوں رسول اللہ کا علم، جس میں انہوں نے مروان کے لیے دعا نہیں کی تھی. آئی بات میں؟ جب مروان پیدا ہوا اور لے گئے دعا کرانے کے لیے تو رسول نے منع کر دیا تھا اور کہا یہ میرے بچوں علم ہے نا، ابھی تو امام حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بچے کا قاتل ہوگا، میرے بچے کے قتل میں شریک ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں؟ وہ علم تھا. ایک مجلس میں مولا کائنات کا علم آپ کی خدمت میں. آج میں ایک جملہ امام حسین کے لیے کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسے علم امام حسین بھی پڑھ چکا ہوں، یاد ہے آپ کو؟ یاد کرانا پڑ رہا ہے جی. نہیں علم امام حسین بھی پڑھ چکا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں؟ جب حاکم شام مرا تھا واصل جہنم ہوا تھا، مرا بھی نہیں واصل جہنم، یہی ترجمہ ہے واصل جہنم. چونکہ امام نے قد ہلک کہا تھا، ہلاک ہو گیا، تب کہا تھا انی رائی، تو امام نے کیا کہا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں. کہا تھا نا امام نے میں دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ کا طاغوت ہلاک ہو گیا. یہ امام کا جملہ تھا، میرا اپنا جملہ تو ہی نہیں. میں نے پڑھا تھا کہ بنی امیہ کا طاغوت ہلاک ہو گیا. ہلاک کا ترجمہ واصل جہنم، ہلاک کا ترجمہ یہ علم امام پڑھا تھا. راستے میں علم امام نے اگر کوئی چیز کہیں پوچھی ہے نا تو اپنے علم کے لیے نہیں پوچھا ہے، اس لیے پوچھا ہے کہ یہ تاریخ میں لکھ جائے. اگر کہیں کچھ پوچھا ہے تو اس لیے پوچھا ہے کہ یہ تاریخ میں لکھ جائے، ورنہ حسین کو سب کچھ پتا تھا، سب کچھ پتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ آقا کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، سب کچھ پتا تھا. مگر امام کا علم، امام کی حکمت. جب جناب حر آئے 1000 تھے، پیاسے تھے، حسین چاہتے تو قتل کروا دیتے، مگر علم امام جانتا تھا کہ حر یزید کا نہیں ہے، میرا ہے. علم امام حسین کو پتا تھا کہ یہ میرا ہے. ٹھیک ہے غیروں میں ہے، ہم اسے موقع دیں گے یہ آ جائے گا،
آپ غور کر رہے ہیں. اور حسین نے موقع دیا، یہاں تک کہ جنگ تو شب عاشوری شروع ہو گئی تھی نا. جناب عباس نے کہا نہیں ابھی ایک رات اور. اب وہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے، تو اس میں عبادت کا کہاں سے تصور ہے؟ کیا حسین عبادت کم کر چکے تھے؟ آقا کے لیے عبادت کا مسئلہ تھا؟ کوئی اب تک عبادت کم ہوئی تھی جو ایک رات میں بہت ہو جاتی؟ کسی کا انتظار تھا کہ آنے والا آیا نہیں. اچھا ایک جملہ اور کہوں، ایک مجھے نہیں پتا، یاد نہیں ہے کہ ان 5 مجلسوں میں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے. ان دنوں اس جملے کو پڑھ رہا ہوں، پہنچا دوں آپ کے یہاں بھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ بتائیے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے. ہم اپنی بات کریں، ہم لوگ جنت، ہمارا سارا ایم جو ہے نا وہ جنت کا ہے. جبکہ روایت سناؤں، میں نے کہا میں کوئی بھی بات بغیر حوالے کے نہیں پڑھ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی گفتگو. بھائی جو مجلسوں میں مسلسل آتے ہو جملہ سن کے لیا، تبرک میں لے جاؤ جملہ سنیے گا. بھائی روایت یہ ہے کہ جب میدان محشر سج جائے گا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کو لے کے پریشان ہوں گے، تو ایک لوائے حمد ہوگا، مولا کائنات کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا، ایک علم ہوگا. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ اس لوائے حمد کو دیکھ کر جتنے بھی علی والے اور حسین والے ہیں وہاں چلے جائیں گے. بلکہ روایت یہ ہے کہ امام حسین ایک ایک کو پکڑ کے لے آئیں گے. اب میرا ہے، اور وہ علم کے سائے میں وہ چلے جائیں گے، وہ علم کے سائے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. آج بھی جب علم نکلتا ہے نا تو سائے میں جا کے کھڑے ہو جایا کیجئے تاکہ میدان محشر کی پریکٹس رہے. علم سے دور مت ہوئیے گا. جملے کے لیے روایت سن لیجئے، یہ تو ایسی کہتی ہے. روایت یہ ہے کہ امام حسین بیچ میں ہوں گے، بلکہ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ ممبر پہ ہوں گے. امام حسین ممبر پہ ہوں گے. اب کیا پڑھ رہے ہوں گے وہ تو حقا جانے. ان کے چاہنے والے وہاں بیٹھے ہوں گے. لوگ امام کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے، خاموشی سے دیکھ رہے ہوں گے. اب امام کچھ بیان کر رہے ہو، امام نصیحت کر رہے ہو، جو بھی امام، لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ایک مرتبہ حوروں کا کچھ غول آئے گا. حور سب کو چاہیے نا، کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. بھائی کون ہے جو کہتے نہیں چاہیے؟ بھائی سب کو چاہیے. حوریں آئیں گی، سنیے گا بھائی توجہ. حوریں آئیں گی، ایک ایک عزادار کا ہاتھ پکڑیں گی. چلو ہم کب سے جنت میں تمہارے مشتاق ہیں. روایت کہتی ہے عزادار ان کا ہاتھ جھڑک کے کہے گا دیکھ نہیں رہی ہو، ابھی ہم اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. توجہ نہیں. آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ روایت ہے. ہاتھ جھٹک دیں گے، حسین بہتر ہے، ہم چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، ہم نہیں آتے. حوریں انتظار کریں گی اور ہم آقا کے چہرے کی زیارت کریں گے. تو ہمیں کیا جنت کی تمنا ہے؟ جنت بنی ہمارے لیے، بس شیعہ بنے رہنا، ایک قدم بھی ادھر ادھر لرزنے نہ پائے. آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، اختلافات ہوں گے، مگر ہم تو شیعہ ہیں. اور ایک جملہ کہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، ہو جائے، سافٹ شیعہ نہیں. بہت اہم بات میں نے کہہ دی ہے.
ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، غور کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کربلا میں امام حسین نے فیصلہ کر دیا، لو چراغ بجھا دیتا ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے۔ یعنی حسین نہیں چاہتے کہ میری بزم میں کوئی ایسا رہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ارے کیا سنا ہے؟ جانا ہے چلے جاؤ، آزاد کر رہا ہوں، جانا ہو چلے جاؤ۔ یہی ہم اب بھی کہہ رہے ہیں، فرش عزا بچھا کے، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے ادھر چلے جاؤ، اگر یہ نہیں اچھا لگتا ہے چھوڑ دو، زبردستی نہیں۔ لیکن اگر یہاں ہیں تو پکے شیعہ، جیسا میرا امام چاہتا ہے ویسے۔ اب وہ روایت مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ نہیں بولے سب، نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے۔ ہماری عبادت جہنم کے خوف سے بھی ہے، جنت کے لالچ میں بھی ہے۔ ارے یار روزہ رکھ لو ورنہ بڑی مار پڑے گی، نماز پڑھ لو ٹائم پہ ورنہ کوٹے جائیں گے۔ یہ سب ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں؟ گھروں میں بھی لڑکا نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کہتے ہیں بھائی ایک دم جہنمی ہو گیا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی، ماں باپ کو بھی پتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں ہمارے یہاں کہی جاتی، لیکن ہمیں تو نہ ہی جنت کی لالچ میں۔ تو کوئی مجھے ایک ایسی جماعت بتائیے غیر معصوم کے علاوہ جس نے عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہو نہ جہنم کے خوف سے۔ کوئی نہیں ملے گا نا۔ میں بتاتا ہوں، میں معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، معصوم کی ساری عبادتیں ویسی ہیں جیسی مولا علی نے کہا ہے، مولا کائنات نے ویسی۔ کربلا میں امام حسین نے کہا تم لوگ، اے بیٹا امام حسین نے کہا جسے جانا ہے چلا جائے، اس کی جنت کا ضامن میں۔ اگر امام حسین کہہ دے میں جنت کا ضامن تو اب اس میں کوئی جنت میں شک ہے؟ جاؤ، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں محشر میں تمہاری شفاعت کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ کوئی گیا؟ جب حسین نے وعدہ کر لیا جنت کا تو اس کا مطلب کہ جنت کی لالچ ختم اور جہنم کا خوف ختم۔ ارے کیا سننا ہے بھائی؟ توجہ ہی نہیں کر رہے آپ بھائی۔ جب حسین نے جنت کا وعدہ کر لیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جنت کی لالچ ذہن سے گئی نا، اب تو یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا یا جنت نہیں ملے گی۔ جہنم کا خوف ختم ہو گیا حسین کے وعدے کے بعد، جنت کی لالچ ختم ہو گئی۔ اب پوری رات کوئی تسبیح، کوئی نماز، کوئی تلاوت، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی قیام۔ حسین نے یہ ایک رات کی مہلت بڑھا کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا کہ دیکھو یہ ایک ایسی جماعت ہے جو غیر معصوم ہو کر اپنی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کر رہی ہے نہ جہنم کے خوف سے کر رہی ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، صحت دے، طول عمر دے آپ کو اللہ۔ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں جناب فصیل کاظمی صاحب، کیا خوبصورت قطع کہا، آپ کی نظر کرتا ہوں ان کا قطع، ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں۔ جناب فصیل کاظمی صاحب کی مصرے، ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے،
ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے۔ روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک رات کی عبادت، نہ اس میں کہیں جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، اس لیے کہ امام نے گارنٹی لے لی تھی کہ جاؤ تمہاری جنت کی ضمانت میری ہے، جنت تو تمہاری پکی ہے۔ مگر حسینی وہ ہوتا ہے جو حسین کے ساتھ جنت کے لیے نہیں آتا ہے، اس کا تو بس یہ مقصد ہے کہ حسین بچ جائیں۔ آج جو ہماری اتنی بڑی تعداد مسلسل مجالس میں شرکت ہے نا، کسی تبرک اور کسی لالچ میں نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ عذاب باقی رہے۔ ایک مجلس بھی ہماری شرکت ہو گئی، میدان محشر میں اگر پوچھا جائے کیا کیا تو کم سے کم کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنی مجلس ہم نے آقا حسین کی۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو میری مکمل ہو گئی، 2-3 جملے مصائب کے اور یہی معال مجلس ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خصوصاً بیماروں کو۔ ہمارے جعفر بھائی پنجوانی کی طبیعت خراب ہے، دعا کی گزارش ہے۔ ایک مومن اور فون تھا ان کا کہ دعا کی گزارش ہے۔ ایک صاحب نے اور ابھی مجھ سے کہا تھا کہ مومن بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی گزارش، اور جن جن افراد نے دعا کی گزارش کی ہے پروردگار ان سب کو فرش عزا کے صدقے میں، خصوصاً جعفر بھائی کو صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے مسلسل کہا کہ اب یہ جو مصائب چل رہے ہیں یا ایام غم چل رہے ہیں، یہ علی کی بیٹیاں بازار و شام و کوفہ میں بے پردہ پھرائی جا رہے ہیں۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے نا کہ جس کے گھر سے پردہ چلا ہے اس بیوی کے سر پہ چادر نہیں ہے، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور کوفے میں اور شام میں بازاروں میں آئینہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ تماشائی تماشا دیکھیں۔ کربلا بہت بڑا غم ہے، مگر شام اس سے بڑا غم ہے۔ اگر شام بڑا غم نہ ہوتا تو زندگی بھر سید سجاد الشام 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 کہہ کے ماتم نہ کرتے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ الشام الشام کر کے ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہ شام میں میری غیرت کا امتحان لیا گیا تھا۔ کہا کیا ہوا تھا؟ میرے جوان بھائیوں، بڑا سخت ہوتا ہے کوئی نامحرم میں آپ کی بہنوں کا نام لے لے، آپ کی ماں کا نام لے لے، جوان برداشت نہیں کر سکتا کہ مردوں کے بیچ میں ہمارے گھر کی خواتین کا نام لیا جائے۔ سید سجاد یہی کہتے ہیں شام میں ہماری غیرت کا امتحان لیا گیا۔ ارے میں ہتھ کڑیوں میں جکڑا تھا، میری بہنیں میری بھوبیاں بے پردہ تھی اور ایک ظالم مناظر دے رہا تھا، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، علی و بطول کی بیٹیاں ننگے سر لائی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم عالم۔
بس عزیزان گرامی، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی۔ میں نے کہا مصائب میں کچھ نیا نہ پڑھ پاؤں گا، مصائب وہی جو آپ سنتے ہیں، مگر عجیب کرب ہے کربلا کے اس غم میں ان بچوں کو جب دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، جنہیں کچھ نہیں پتا ہے نا، وہ بھی مولا کے نام پہ روکتے ہیں۔ تصور زیدی کا شعر یاد آتا ہے، آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی، آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی، اشک غم حسین پرانا نہیں ہوا، اشک غم حسین پرانا نہیں ہوا۔ ہر سال یوں ہی آپ سنتے ہیں، بس آپ کی آوازیں گریہ بلند ہوئی، بس 1 منٹ عزیزان گرامی، یہ قافلہ بازار کے اندر آ گیا۔ اے عزیزو، دھوپ کی شدت ہے، کوئی نہیں ہے جو ان بچوں کو پانی پلائے۔ بچے جن ناکے کے قریب میں ہیں، اپنے چاہنے والوں سے کوئی پھپھی کہہ کے، کوئی شہزادی کر کے پانی مانگ رہا ہے۔ ہم بڑے پیاسے ہیں، وہاں ایک چھت پہ ایک بی بی بیٹھی ہے، وہ ان بچوں کو دیکھ کر اپنی ایک کنیز کو بلاتی ہے، ذرا کوزے میں پانی لے آنا۔ کوزے میں پانی آیا، ایک مرتبہ اس نے جناب زینب کی طرف پانی بڑھا کے کہا، اے بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دے، اور جب بچی پانی پی لے تو اس سے میرے لیے چند دعائیں کروا دینا۔ زینب نے سکینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اے سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کر دو۔ ہاں پتہ نہیں کیسے سکینہ نے، یہ روایت میں لکھا نہیں لیکن ہوا دعا کا طریقہ ہے، شاید جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کے کہا ہو، بی بی بتا تیری دعا کیا ہے؟ عجیب دعا ہے، کبھی بھی دعا یہ کر دو، جیسے تم یتیم ہوئی ہو ایسے میرے بچے نہ یتیم ہوئے ہو۔ ارے کس دل کلیجے سے سکینہ نے دعا کی ہو، اے پروردگار، ارے جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ ہاں یہ ماتم کرنے کی جگہ ہے، جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے اس کے بچے نہ یتیم ہو۔ دوسری دعا، کہا بی بی جلدی سے مدینے چلی جاؤ۔ اے بی بی جناب زینب نے پردیس میں مدینے کا نام سنا، اے بی بی مدینے کیوں جائے گی؟ کہا وہاں میرا آقا رہتا ہے۔ کہا اور کون رہتا ہے؟ کہا میری شہزادی رہتی ہے۔ تیری شہزادی کون ہے؟ اب علماء یہاں جملہ پڑھتے ہیں، تیری شہزادی کون ہے؟ کہا قیدن کیسی باتیں کرتی ہے، بھرے بازار میں کہیں میری شہزادی کا نام لیا جاتا ہے؟ ارے میری پردہ دار بی بی علی کی بیٹی ہے۔ کہا کیا کہا؟ علی کی بیٹی؟ کہا دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ارے کہا کیسے نہ پہچانوں گی، اسی کوفے میں 4 سال تک میں نے زینب سے قرآن پڑھا ہے، بھلا کیسے نہ پہچانوں گی؟ اتنا کہنا تھا، زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تو نے کہاں پہچانا میں تیری زینب؟ اے ام حبیبہ ہم لٹ گئے، وہ میرا بھیا، وہ میرا اکبر، اے ام حبیبہ ہماری چادر چھن گئی، یہ حسین کی سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کے حق کا میری ذاکری اور مومنین اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کے حق کا جہاں کہیں بھی شیعان علی اور محبان علی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے حق کا دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین اور مومنات نے ہم سے دعا کی گزارش کی ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جعفر بھائی پنجوانی کو صحت و تندرستی عنایت فرما۔ تمام مومنین و مومنات اس فرش عزا پر جتنے بھی مومنین مومنات اگر کوئی بیمار ہے تو پروردگار شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ کوئی بے روزگار ہے تو روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔